الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر كلاما بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. محترم حضرات گرامی قدر، یہ جو روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے. میں نے غلطی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، حالانکہ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، اور صحابی کا قول معنن حضور کا قول ہوتا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کے معاملے میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں بولتے تھے جو حضور سے دیکھے ہوئے نہیں ہوتے تھے یا حضور سے سنے ہوئے نہیں ہوتے تھے. صحابہ کرام کی باتیں، ساری دینی باتیں معنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. غرض یہ کہ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تعلیم دی ہے کہ انسان کو کم بولنا چاہیے، انسان کو کم بولنا چاہیے. خرابی دو جگہ سے پیدا ہوتی ہے بھائیو، ایک زبان سے اور ایک نگاہ سے. زیادہ بولنے والا زیادہ خرابیوں میں پڑ جاتا ہے اور نگاہ سے غلط چیزوں کو دیکھنے والا گناہ میں پڑ جاتا ہے. میں نے بتایا تھا کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ یہ زبان جو ہے منہ میں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ اس کا جسم تو چھوٹا دکھتا ہے مگر اس کا جرم بہت بڑا ہے. زبان سے ہی کایا پلٹ ہو جاتی ہے. مومن زبان سے ہی کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہوتا ہے، کافر ایمان میں داخل ہوتا ہے، مومن ہو جاتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ اگر مومن کلمہ طیبہ کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں کہ نکاح ایک شریعت کا قانون ہے، نکاح کی وجہ سے اجنبیہ عورت کو دیکھنا جائز ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ رہنا جائز ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا جائز ہو جاتا ہے. حالانکہ صرف ایک ہی لفظ کا فرق پڑا ہے. پہلے تو دیکھنا جائز نہیں تھا، پہلے ساتھ میں رہنا جائز نہیں تھا، لیکن ایک لفظ کا فرق پڑ گیا، وہ ہے قبیل. تو میں نے قبول کر لیا.
نکاح قبول کرنے والا شوہر ایک ہی لفظ بولتا ہے زبان سے کہ میں نے نکاح کو قبول کر لیا، اتنے ہی سے اجنبیہ عورت بیوی بن جاتی ہے۔ تو زبان چھوٹی سی ہے مگر اس کا کام بہت بڑا بڑا ہے۔ بادشاہ ایک اسی زبان سے کہہ دیتا ہے کہ فلاں کی گردن کاٹ دو تو فوراً اس کی گردن کٹ جاتی ہے، اور معاف کر دیتا ہے کہ معاف کر دو تو سب کی معافی ہو جاتی ہے۔ تو اس زبان سے آدمی بڑے بڑے کام لیتا ہے اور بڑے بڑے جرم بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان میں بڑی صلاحیت رکھی ہے اور اس نگاہ میں بڑی صلاحیت رکھی ہے۔ اللہ والے بزرگ کے پاس سے کوئی گنہگار بندہ اگر گزرتا ہے اور وہ اپنی نگاہ خاص سے غور سے دیکھ لیتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والے کے دیکھنے کا اثر قلب پہ پڑتا ہے اور انسان بدل جاتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اس نگاہ نے کتنوں کو بدل دیا اور اسی نگاہ نے کتنے جنتیوں کو جہنمی بنا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نے النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ جو نگاہ ہے یہ زہر میں چھپایا ہوا تیر ہے اور ابلیس کا تیر ہے، اور ابلیس اس نگاہ کی وجہ سے گناہ کراتا ہے، زنا کراتا ہے۔ جب کہتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ اذا خرجت المرأۃ استشرفها الشیطان، کہ جب نکلتی ہے عورت، بے پردہ عورت نکلتی ہے تو شیطان جھانکتا ہے۔ کیسے جھانکتا ہے کہ جیسے دھوپ میں انسان اپنی آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے تاکہ اچھی طرح سے سامنے دیکھ سکے وہ، تو ایسے ہی گھور گھور کر کے شیطان دیکھتا ہے، اور یہی شیطان نوجوانوں کے پاس اور بوڑھوں کے پاس اور بہت سو کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑی لذت ملے گی، نگاہ تم اٹھاؤ۔ اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ نگاہ نہیں اٹھاتا ہے، اس کی نگاہ نہیں اٹھتی ہے، اور اللہ کا اگر نیک بندہ نہیں ہوتا ہے تو اس کی نگاہ اٹھتی ہے، انسان دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد شیطان کے تیر کا شکار ہو جاتا ہے، شیطان کے تیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہے زبان اور ایک ہے نگاہ، اس نگاہ سے انسان گناہوں تک پہنچتا ہے، زنا تک پہنچتا ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں نہایت ہی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا حضور نے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ وہ آدمی، وہ مسلمان جو ذمہ داری لے لے دو چیز کی تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لے لوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ کہہ رہے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کے جنت کی سفارش کرنے کی، اللہ رب العالمین سے کہوں گا کہ اس کو جنت میں بھیج دیجیے، اس نے دو وعدے میرے پورے کیے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اے مومن دو باتوں کی ضمانت لے لو۔ من یضمن لی، کون ہے وہ جو ضمانت لے لے؟ جو بھی مسلمان ضمانت لے لے دو چیزوں کی، ما بین لحییہ، لحیہ کہتے ہیں اس ہڈی کو، یعنی دونوں جبڑے کی جو ہڈی ہوتی ہے، یہاں سے ہڈی الگ ہوتی ہے، ادھر کی الگ ادھر کی الگ، دونوں جڑتی ہے، اسی کو ڈاڑھ کہتے ہیں، اور اسی پہ اگنے والے بال کو داڑھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہڈی ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے، جب آپ منہ کھولیں گے تو یہاں سے ہڈی ہلے گی،
تو یہاں سے جو یہاں تک کی ہڈی ہے یہ لحیہ کہلاتی ہے، اور دونوں مل کر کے لحیین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے دو جبڑوں کے بیچ میں ہے اس کی تم ضمانت لے لو کہ اس زبان سے گناہ کی بات نہیں بولوں گا، اس زبان سے ظلم کی بات نہیں بولوں گا، اس زبان سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اس زبان کو خلاف شریعت استعمال نہیں کروں گا۔ ایک ذمہ داری یہ ہے، یہ ذمہ داری لے لو اور میرا عہد یہ پورا کرو۔ دوسری ذمہ داری ہے، حضور نے نہایت ہی فصاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اشارے میں ارشاد فرمایا وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، اور اس چیز کی ذمہ داری لے لو جو دونوں پیروں کے بیچ میں ہے۔ دیکھیے کتنے پردے سے حضور نے ارشاد فرمایا، شرمگاہ حضور شرمگاہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، لیکن کتنے پردے کے ساتھ، کتنے ادب اور احترام کے ساتھ حضور کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کی جو دونوں پیروں کے بیچ میں ہے اس کی تم ضمانت لے لو کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے، ناجائز استعمال نہیں کرو گے، ناجائز شہوات پوری نہ کرو گے، جو شہوات کی جگہیں ہیں حلال بیویاں ہیں انہی سے شہوت پوری کرو گے اور دوسروں سے شہوت پوری نہیں کرو گے۔ یہ دو کام کی ذمہ داری اگر لے لو تو حضور چیلنج کے ساتھ کہہ رہے ہیں، باضابطہ ذمہ داری لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ازمن لہ الجنہ، کہ ایسے آدمی کے لیے میں جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احادیث میں اتنی وضاحتوں کے ساتھ جنت کے راستے بتائے ہیں انسانوں کو اور مسلمانوں کو کہ انسان اگر اس پر عمل کر لے تو وہ جنت کے راستے پہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، ازمن لہ الجنہ، تو میں جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس لیے بھائیوں زبان کے گناہ سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور شرمگاہ کے گناہ سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور شرمگاہ کے گناہ سے بچنے کے لیے آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے۔ جو لوگ گندی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، غیر محرم کو دیکھتے ہیں یا اپنی نگاہوں سے شرمگاہوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں کو اللہ مردہ کر دیتے ہیں اور ان کو گناہ سے وحشت نہیں ہوتی ہے، جہنم کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نافرمانی میں اسے مزہ ملنے لگتا ہے اور وہ جنت کے راستے کو چھوڑ کر کے جہنم کے ڈگر پہ ہو جاتا ہے۔ اور جب نگاہ خراب ہوتی ہے انسان کی تو اس نگاہ کو تسلی نہیں ہوتی ہے، اس نگاہ کو تسلی نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان چاہے کہ ایک مرتبہ گندی چیز کو دیکھ لے، غیر محرم کو دیکھ لے اور آئندہ وہ نہیں دیکھے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، وہ آئندہ بھی دیکھے گا۔ ایک مرتبہ وہ چاہے کہ ہم سطرے غلیظ کو دیکھ لیں اور آئندہ نہیں دیکھیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے پابندی لگانے کے لیے اپنے عزم و ارادے سے کام لو۔ آج کوئی پیر نہیں بچا سکتا، آج ماں باپ بھی نہیں بچا سکتے گناہوں سے، آج استاد بھی گناہ سے نہیں بچا سکتا اور انبیاء کرام تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اگر جنت کا راستہ دیکھنا چاہ رہے ہو اور جنت کی طرف رخ کرنا چاہ رہے ہو تو اپنے ارادے کو مضبوط کر لو۔ اگر اپنا ارادہ مضبوط اور ایمان مضبوط ہے، وہی عزم اور وہی عزم بالجزم، یہی پختہ ارادہ جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ آج دنیا بھٹک رہی ہے، دنیا بھٹک رہی ہے، اچھی چیز کے لیے، نیک کام کے لیے موبائل کھولیں گے تو ننگی عورتیں نظر آتی ہیں اس میں۔ آج وہی انسان بچ سکتا ہے گناہ سے جس کا ارادہ بہت ہی پختہ ہے، بہت ہی پختہ ہے۔ پہلے تو
سنیما گھر جانا پڑتا تھا فلم دیکھنے کے لیے، اور اس کے بعد ٹیلی ویژن نے ہر گھر میں ڈبے رکھ دیے اور لوگ ٹیلی ویژن دیکھنے لگے، تو وہاں تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر کے دوسرے افراد بھی ہوتے تھے، اور اس کے بعد اب ہر جیب میں فلمیں ہیں، ہر جیب میں سنیما ہے، ہر ہاتھ میں گندگی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حفاظت سے ہی حفاظت ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ بہت ساری تعلیم اور بہت ساری علمی چیزیں اور بہت ساری ٹیکنالوجی کی چیزیں رابطے کے لیے، ایک دوسرے سے تجارتی معاملات کرنے کے لیے، سیمپل بھیجنے کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے انسان کو یہ موبائل رکھنا پڑتا ہے، لیکن جو اپنے ارادے کو مضبوط کر کے رکھتا ہے وہ تو کامیابی کی طرف جاتا ہے اور اپنے مقصد میں اسے استعمال کرتا ہے، لیکن جو گندی چیزوں کے لیے اسے رکھتا ہے تو وہ جہنم کے راستے پر ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہے۔ اسے کبھی تسلی نہیں ہو سکتی ہے کہ آج میں نے گناہ کر لیا کل نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ شیطان بھٹکا بھٹکا کر کے گناہ کرائے گا۔ دیکھو، قلب کے دو دشمن ہیں، قلب کے دو دشمن ہیں، ایک ہے شیطان اور ایک ہے نفس، ایک ہے شیطان اور ایک ہے نفس۔ دونوں دھوکے دیتے ہیں اور دونوں گناہ کراتے ہیں۔ شیطان کون کون سا گناہ کراتا ہے؟ شیطان شبہات والا گناہ کراتا ہے، ہر چیز میں شبہ ڈالے گا، ہر چیز میں دماغ لڑائے گا اور دماغی باتیں وہ بتائے گا۔ شیطان سوار دماغ پر ہوتا ہے۔ اور دوسرا دشمن ہے نفس، انسان کا۔ نفس انسان کو شہوات میں ڈالتا ہے، شہوات یعنی سیکس میں ڈالتا ہے، اور انسان اس کا مریض ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے مریض ہو جاتے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد وہ بیوی کے لائق نہیں رہتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ ان کو گناہوں میں تسلی نہیں ہے اور وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، بس وہ اپنی قبر کا وہ انتظار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے عذاب کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ روئے زمین پر جب نافرمانیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین برکتوں کو آسمان سے روک لیتے ہیں، بارش کو آسمان سے روک لیتے ہیں، اور رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور دل کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ آج دل کا چین اور سکون ہر ایک کا ختم ہے، مردوں کا سکون ختم، عورتوں کا سکون ختم، بچوں کا سکون ختم، بڑوں کا سکون ختم۔ یہ سب کی سب چیزیں جو آ رہی ہیں وہ صرف اور صرف شہوات کے ذریعے سے آ رہی ہیں، اور یہ شہوات، یہ نفس شہوت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اور دماغ سمجھاتا ہے کہ نہیں یہ چیز اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے غلط ہے، تو دماغ تو وہ علم کے طور پہ شبہ دلاتا رہتا ہے، اور شیطان دماغ پہ سوار ہو کر کے انسان کو گرفتار کیے رہتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے، مختلف قسم کی دلیلیں دیتا رہتا ہے۔ تو جتنی دلیلیں ہیں وہ ساری کی ساری دلیلیں شیطان کی دی ہوئی ہیں۔ ایک طالب علم پڑھ رہا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ ہمیں ایک موبائل دیجیے جو 12,000 روپے کا مل رہا ہے، 20,000 روپے کا مل رہا ہے۔ ماں اور باپ حلال کمائی کمانے والے ہیں، وہ نیک اور پارسا ہے، ان کو گناہوں کے دروازے نہیں معلوم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس میں کیا کرو گے؟ بچہ کہتا ہے کہ میں فلاں چیز پڑھتا ہوں اور وہ موبائل میں ہے، میں فلاں چیز لکھتا ہوں وہ موبائل میں ہے، میں فلاں ترقی کا کام کروں گا، فلاں نوکری کے لیے جو مشق و تمرین کی چیزیں ہیں میٹر سارے کے سارے موبائل کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، نیٹ کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ لو 12,000 روپے، یہ 20,000 روپے، یہ تمہاری تعلیم کے لیے نہایت ہی خالص
اور نہایت ہی حلال کمائی کو تھوڑا تھوڑا کر کے رکھا تھا، اور آج یہ لو، تم کو اگر علم کی ضرورت ہے تو لے لو، بچہ لے رہا ہے اور جا کر کے کچھ بھی پڑھتا نہیں ہے۔ جس دن سے اس نے ہاتھ میں موبائل لیا اس دن سے اس کی تعلیم خراب ہو گئی، اس کے دوست احباب پہلے پڑھنے والے تھے ان کے ساتھ رہتا تھا، اب وہ زناکار دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، شہوات میں مبتلا دوستوں کے ساتھ رہتا ہے۔ کیوں بھائیو؟ وہ اسی وجہ سے کہ دماغ سے شیطان نے دلیل دی ماں باپ کو سمجھانے کے لیے، اور شیطان دماغ پہ سوار ہو گیا اور ایک نہیں 50 دلیل سے گناہ کی طرف شیطان لایا، اور نفس پہلے سے شہوت میں مبتلا ہے، شہوانی چیزوں سے انتفاع کے لیے اس نے اپنے کو تیار کر رکھا ہے اس بندے کو، اور جب وہ نفس تیار کر لیا تو بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ ماں باپ کی حلال کمائی اور سچی کمائی لے کر کے اولاد جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ ایک طرف تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے اس کے لیے سزا انتظار کر رہی ہے، اور ایک طرف ماں اور باپ کی بد دعائیں لگیں گی، اس حلال کمائی کو غلط استعمال کرنے کی نحوست کرتے پڑتی ہے، اولاد ناکام ہو جاتی ہے، بھیڑ اور بکری کی طرح گھومتی رہتی ہے اور جوتے اور چپل چٹکاتی پھرتی رہتی ہے، اور ان کو سکون کہیں نہیں ملتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلے پرسنٹیج نمبر کا بہت زیادہ تھا، 70-80% تھا، 90% تھا، اور جب سے بچے نے یہ موبائل استعمال کرنا شروع کیا اب اس کے لیے 60% تک پہنچنا مشکل ہو رہا ہے، وہ 40 سے 60 کے درمیان میں رہ جا رہا ہے۔ کیا بھلا ترقی ہوگی؟ اس لیے دو دشمنوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ دماغ میں اگر گناہوں کی طرف لے جانے کی چالیں آئیں تو یہ چال شیطان کی طرف سے ہے، اور اگر شہوت کی طرف اپنا خیال جائے تو یہ نفس کی طرف سے ہے۔ نفس بھی دشمن ہمارا، شیطان بھی دشمن ہمارا۔ قرآن کی آیت سنو، تراویح میں حافظ صاحب پڑھ رہے تھے کہ جب مسلمانوں کے خلاف کفار اٹھے تو شیطان نے کہا کہ ارے لڑو، دیکھو، مارو ان کو، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم بھی ان مسلمانوں کو ختم کر کے رہیں گے۔ لیکن جب اللہ کے مجاہدین کو سامنے دیکھا اور آسمان سے مجاہدین کی مدد کرتے ہوئے فرشتوں کو اترتے دیکھا، شیطان بھاگ لیا کہ اب یہاں پر میں نہیں رہوں گا۔ تو انسان کو قتل کرنے کے لیے، انسان کو قتل کرانے کے لیے، مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے جنگ بدر میں ڈال دیا اور جنگ احد میں ڈال دیا اور مختلف قسم کے جنگوں میں جا کر کے کافروں کو ڈال دیا۔ تو شیطان کافر کا بھی دوست نہیں ہے اور شیطان مسلمان کا بھی دوست نہیں ہے، وہ تو انسان ہی کا دشمن ہے۔ جس دن حضرت آدم پیدا ہوئے تھے اسی دن اس نے اپنی خاک اپنے سر پہ مار مار کر کے رونا شروع کر دیا تھا، اور جس دن انبیاء کرام نے توحید کی دعوت شروع کی اس دن شیطان افسوس کرتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ اور جب شیطان دیکھتا ہے کہ رمضان کے مہینوں میں سجدے ہو رہے ہیں تو پریشان پھرتا رہتا ہے۔ یہ انسان سے اس شیطان کو دوستی نہیں ہے، دشمنی ہے۔ چاہے انسان قتل ہو جائے شیطان خوش ہوگا، انسان چاہے مر جائے شیطان خوش ہوگا، انسان جہنم رسید ہو جائے تب بھی شیطان خوش ہوگا۔ شیطان خوش ہونے کے انسان کی ہر پریشانی سے وہ خوش ہوتا ہے، اور وہ لگا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ اجازت لے کے آیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں رادے درگاہ کر رہے ہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو، ہم اوپر سے بھی آئیں گے، نیچے سے بھی آئیں گے، دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے، ہر طرف سے ہم تو فوج لے کر کے آئیں گے، اور ایسی فوج جو پیدل چلتی ہے، ایسی فوج جو سواری سے ہوتی ہے، ہر طرح سے ہم
ان انسانوں کو چھوڑیں گے نہیں، آدم کو اور آدم کی اولاد کو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ اے شیطان جاؤ، میں تم سے جہنم کو بھر دوں گا اور تمہارے متبعین سے بھی جہنم کو بھر دوں گا۔ شیطان کو اللہ رب العالمین کا یہ چیلنج مل گیا ہے، لہذا وہ بندہ جو شیطان کی نہیں مانتا ہے، وہ بندہ جو اللہ رب العالمین ہی کی صرف مانتا ہے، تو وہ بندہ مخلص بندوں میں سے ہے، وہ جنت میں جانے والے ہیں، اور جو شیطان کے پجاری ہیں وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ آج ہی دوپہر میں نے بتایا بیسر رشد المرفوض کہ یہ جہنم میں یہ یوم یقدم قومہ، یہ جو فرعون ہوگا وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، خود بھی جہنم میں گرے گا، پوری قوم کو جہنم میں لے کر کے چلا جائے گا، اور یہ بہت ہی بری مدد ہے، یہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو کامیاب بننے کے لیے اپنی شریعت کو بھیج دیا ہے، اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، وہ اس لیے تاکہ انسان کامیاب ہو جائے، لیکن انسان کامیاب ہونا ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور جس نے یوم آخرت کو مان لیا ہے، آخرت کے دن کو مان لیا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، تو یا تو اچھی بات بولے یا خاموش رہے، یا تو اچھی بات بولے یا خاموش رہے۔ جا کر کے دیکھیے بزرگوں کی مجلس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھنٹوں کچھ نہیں بولتے تھے۔ ہاں کب بولتے تھے؟ جب دین کا کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو پھر دین کی باتیں بولتے تھے، خوب بولتے تھے، گھنٹوں بولتے تھے، کیونکہ وہ خیر کی بات تھی، ورنہ تو خاموش رہتے تھے۔ زندہ بزرگوں میں حضرت استاد مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری ہیں، حضرت کی مجلس عصر کے بعد ہوتی ہے، عصر سے مغرب تک کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک جملہ بھی نہیں بولتے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ ارے بھائی گمسم ہو کچھ تو بولو، تو میں نے کہا حضرت خاموش رہنے کی مشق کرنے کے لیے آپ کی مجلس میں آتا ہوں، بولنے کے لیے تو بہت بولتا رہتا ہوں، آپ کی مجلس میں حاضری کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ خاموش رہنے کی مشق ہو جائے۔ جس کو بولنے کی عادت ہوتی نہیں بلکہ بولنے کی بیماری ہوتی ہے، وہ آدمی کہیں بھی خاموش نہیں رہتا، اور جو اللہ والے بزرگان ہیں وہ خاموش رہتے ہیں اور خاموش رہنے کی بھی مشق کرتے ہیں، وہ بولنے کی بھی مشق کرتے ہیں۔ وہ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جایا کرتے تھے، حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جایا کرتے تھے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ گھنٹے یہ تینوں بزرگان ایک جگہ بیٹھے ہوئے اور خاموش ہیں، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے۔ حضرت شیخ بھی خاموش ہے، حضرت رائے پوری بھی خاموش ہے، اور حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی خاموش ہیں، چارپائی پہ سب بیٹھے ہیں، خاموش ہیں۔ میرے دوستوں کیوں خاموش نہیں رہیں گے؟ وہ خاموش رہنے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، اور جب خیر کا کام ہوتا ہے تو وہ بولتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ بولیں تو اچھی بات بولیں یا تو نہیں بولیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ حضرت فرماتے ہیں لا تکثر کلاما بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ اپنی بات زیادہ نہ بولو، اللہ کے ذکر کے علاوہ یعنی دین کی بات کے علاوہ زیادہ نہ بولو۔ کیوں؟ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ یکسل القلب، اس لیے کہ زیادہ بولنا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بولنا دل کو سخت کر دیتا ہے، دل کو سخت کر دیتا ہے۔
وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي کہ دنیا میں سب سے انسانوں میں سب سے زیادہ دور جو اللہ رب العالمین سے ہے وہ سخت دل ہے. سخت دل اللہ رب العالمین سے بہت دور ہوتا ہے. نرم دل اللہ رب العالمین کے بہت ہی قریب ہوتا ہے. اس لیے نرم دل کرنے کے لیے ذکر اللہ ضروری ہے اور دل کو نرم کرنے کے لیے خاموش رہنا ضروری ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو بند رکھنے کی جو نصیحت فرمائی وہ نصیحت مردوں کو بھی فرمائی اور آنکھوں کو بند رکھنے کی نصیحت عورتوں کو بھی فرمائی. شرمگاہ کی حفاظت کی نصیحت مردوں کو بھی فرمائی اور اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بھی یہ نصیحت فرمائی. فرماتے ہیں اللہ رب العالمین سورہ نور کی آیت دیکھیے, فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہہ دیجئے مومنین کو, مومن مردوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. مرد کے لیے بھی نقاب ہے اور پردہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچے کر لے. اور وہ مرد جو پختہ ارادہ رکھتا ہے, اللہ کا ڈر دل میں رکھتا ہے, عورت سامنے آتے ہی اس کی نگاہ نیچے ہو جاتی ہے, اٹھتی ہی نہیں ہے نگاہ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ یہ عورتوں کو حکم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مومن عورتوں کو کہہ دو جو مجھ پر ایمان رکھتی ہیں اور میرے آخرت پر ایمان رکھتی ہیں, حشر نشر پر ایمان رکھتی ہیں, ان ساری مومنات کو اعلان کر دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. تو وہ مومن مرد جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, وہ اللہ کے فرما بردار ہیں. اور وہ مومن عورتیں جو اپنی حفاظت اپنی نگاہ کی حفاظت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں وہ اللہ کی مقبول بندی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نگاہ کو نیچے رکھنے کے بعد کیا بات حاصل ہوتی ہے. غور کیجئے بھائی, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے تو ہم گندی چیز کو دیکھ لیتے ہیں, غیر محرم کی کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں سکون ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا ہے سکون, بلکہ آگ اور تیز ہو جاتی ہے اور زنا تک پہنچنے کا جی چاہتا ہے. اس لیے جو کہنے والے ہیں یہ جھوٹے ہیں, یہ شیطان ہیں, شیطان کے ساتھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ارشاد فرمایا کہ جو مومن بندہ اپنے دل کو تھامتا ہے اور اپنی نگاہ کو نیچے کر لیتا ہے اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایمان کی چاشنی ملتی ہے, ایمان کی مٹھاس ملتی ہے اور اس مٹھاس کو اپنے دل میں وہ پاتا ہے. یہ مومن یہ مٹھاس کو دل میں پائے گا. کافر اور فاسق مٹھاس کو نہیں پا سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کی مشق کریں. کاہے کے لیے؟ دل کے اندر ایمان کی مٹھاس پانے کے لیے. تھوڑے دن تک جب مشق کریں گے تو اس مٹھاس کو پائیں گے اور دل کے اندر خوشی کو پائیں گے, فرحت کو پائیں گے. اگر سامنے کوئی غیر محرم ہے اور نگاہ نیچے کر لی, فرمایا حضور نے من غض بصرہ عن محارم اللہ کہ جو آدمی اپنی نگاہ کو اللہ کی حرام صورتوں سے, اللہ کی منع کی ہوئی صورتوں سے اپنی نگاہ کو نیچے کر لیتا ہے, عوضہ اللہ ایمانا, اللہ تبارک و تعالی بدلے میں اس کو یقین عطا کرتے ہیں, ایمان کا یقین عطا کرتے ہیں. ایمان کا یقین تلاشنے کے لیے کہیں مارکیٹ میں نہیں جانے کی ضرورت ہے, بس اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے والا مومن ایک ایمان کو پاتا ہے اور اپنے ایمان کی مضبوطی کو پاتا ہے اور دل کے اندر ایک یقین اور پختگی کو پاتا ہے. یجد حلاوتہ فی قلبہ
مومن بندہ اس کی مٹھاس کو اپنے دل میں پاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کریں, اپنی زبان کی حفاظت کریں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں, تب ہمارا دل مریض نہیں ہوگا. ورنہ دل کو بیمار کرنے کے لیے شیطان اور نفس اور نگاہ اور شرمگاہ اور زبان یہ سب کے سب تیار رہتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے, ہمارے قلب کو ہدایت نصیب فرمائے کہ ہمارا قلب بیمار نہ ہو, اس کے اندر آنکھ کی بیماری نہ جائے, اس کے اندر شرمگاہ کی بیماری نہ جائے, اس کے اندر زبان کی بدگوئی اور بہت زیادہ بولنے والی فضول گوئی کی بیماری نہ جائے, اور ہمارے دل کی حفاظت ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.